کہ ہمارا رشتہ دار تھا، اس نے ہمارے سامنے کہا کہ اللہ نے یہ ظلم کیا، پھر وہ مر گیا اور ہم اس کو سمجھا نہ پائے، اب اس کے لیے بخشش و مغفرت کر سکتے ہیں؟ دعائے بخشش و مغفرت کسی نے کہا کہ اگر آپ اس کو سمجھاتے اور وہ انکار کر دیتا تو پھر نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب تک آپ نے نہیں سمجھایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جس نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا بالکل غلط بتایا۔ ہر ایک سے مسئلہ معلوم نہیں کرتے ہیں، نہ عالم دین فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے، نہ ہر داڑھی والا۔ مفتی صاحب سے معلوم کیا کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر کوئی کفر کر دے اور کوئی اس کو نہ سمجھا سکے تو وہ کافر نہیں ہوگا نا، کیونکہ ہم سمجھا نہیں سکے، سمجھاتے وہ انکار کرتا تب کفر ہوتا، ورنہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے تو جس کو نہیں سمجھایا وہ جتنے مرضی گناہ کرے، جتنی مرضی خطائیں کرے، مرنے کے بعد وہ مومن اٹھے گا، یہ کہاں سے رول نکل آیا؟ تو بالکل غلط مسئلہ بتایا گیا، بتانے والا بھی گناہگار اور اس کو سمجھ کے عمل کرنے والا بھی گناہگار۔ دوسری بات یہ کہ یہ صریح مطلب کفریہ جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک و صاف ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیات یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ ذرہ برابر بھی گناہ نہیں، ظلم نہیں فرماتا، اور یہ ظلم کہنا تو بالکل انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی تھی اعلانیہ طور پر آپ کے سامنے تو پھر یاد رکھیں وہ غیر مسلم ہی مرا ہے، اس کا تو جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے تھا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کر بھی دیا ہے تو بہرحال آپ دعائے بخشش و مغفرت نہیں کر سکتے۔ جس کو وہ بات پتہ ہے اس کے باوجود کرے گا، یہ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہوگا اور اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ اگر اس نے اس طرح کا یہ کلمہ کفر کہا تھا، جو لوگ وہاں موجود تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس کو سمجھائیں تو شاید یہ توبہ کر لے اور وہ رکے رہے، انہیں بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے کفر کیا اور ہم خاموش رہے تو یہ رضا بالکفر کہلائے گا، کہ گویا کہ آپ اس کے کافر ہونے پہ راضی رہے، اور رضا بالکفر کفر، کفر پہ راضی رہنا بھی کفر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے میرے وہ بھائی بہن ذرا توجہ فرمائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک جملہ ہی تو نکالا تھا، کیا ہوا؟ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہی کلمہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، آپ زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں اللہ بخش دے گا، بالکل اللہ بخشنے پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے، وہ پکڑتا بھی ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کے رولز ہیں، اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، ہم سب کچھ